فوجی ان کے کہکوں سے پریشان ہو گئے اور اوپر اطلاع کرنے لگے۔ اوپر والے سوچ بچار کر رہے تھے کہ یا تو یہ دونوں شوق سے پاگل ہو گئے ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو ان کو پریشان نہیں ہونے دے رہی، اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ باتیں الارمنگ تھیں اور ان کو ڈرا رہی تھیں۔ فتیقہ نے ڈیوڈ کے ہاتھ پر لکھ کر بتایا کہ کیسے جب وہ چھوٹی تھی اور بجلی چلی جانے پر اس کو گرمی محسوس ہوتی تو وہ اپنے دماغ میں خیال لاتی کہ وہ بہت ٹھنڈے علاقے میں ہے اور برف اس کے ارد گرد پڑی ہے، اور آنکھیں بند کر لیتی تو گہرے خیالات اور تخیل کی مضبوطی اسے بہت خوبصورت جگہ لے جاتی۔ اس طرح وہ گرمی کو بھول جاتی اور سکون سے سو جاتی، اور اسے گرمی کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ یہ نیا تجربہ تھا جو ڈیوڈ کرنے لگا، اور یہ کرتے ہوئے اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ واقعی میں اس نے آرمی کے بہت سے اصول سیکھے تھے، لیکن یہ تجربہ پہلی دفعہ تھا۔ فتیقہ نے اسے بتایا کہ ہم قید نہیں ہیں، بلکہ ہم یہاں پر ہی بیٹھے کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا کہ بغیر کسی ڈیوائس کے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ محسوس کرنے کی حس کو تو وہ پریکٹس میں لا چکا تھا، اور یہ نیا تجربہ اسے بہت بھلا بھی لگا تھا۔ ایسا کبھی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ خیر، بات کو بدلتے ہوئے، خاموشی کو توڑتے ہوئے فتیقہ گنگنانے لگی۔ اس کی آواز اور اشعار ڈیوڈ کے اندر نیا حوصلہ اور ہمت پیدا کر رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہی لڑکی اسے اس مقام تک پہنچانے کا سبب ہے۔ فتیقہ گنگنانے لگی۔ اس کی آواز بہت کچھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی۔ نیا حوصلہ، نیا ولولہ، ہمت، جذبات، احساسات۔ شاید وہ گنگنا کر صرف ڈیوڈ کو ہی نہیں بلکہ اپنے دماغ کو بھی پیغام دے رہی تھی، اور دل کو بھی مضبوط کر رہی تھی۔ اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر خود کو امید دلا رہی تھی۔ مایوس تو کبھی نہ ہو، مت ہار حوصلہ، مشکل کے بعد آتا ہے آسان راستہ۔ رب پہ بھروسہ جب کیا حضرت خلیل نے، گلشن بنایا آگ کو رب جلیل نے۔ رب پر بھروسہ کرنے پر رب نے دیا صلہ، اس آگ کے گڑھے میں رواں تک نہیں جلا۔ مایوس تو کبھی نہ ہو، مت ہار حوصلہ، مشکل کے بعد آتا ہے آسان راستہ۔ کانٹوں کے بیچ رہ کر ہی کھلتا گلاب ہے، کیچڑ میں رہ کے چڑھتا کنول پر شباب ہے۔ آتا ہے غم کے بعد ہی خوشیوں کا قافلہ، مرنے کے بعد ملتا ہے جنت میں داخلہ۔ مایوس تو کبھی نہ ہو، مت ہار حوصلہ، مشکل کے بعد آتا ہے آسان راستہ۔ یوسف عزیز مصر بنے تھے نہیں ابھی، ڈالے گئے کنویں میں کبھی، جیل میں کبھی۔ پیغام دے رہا ہے یوسف کا واقعہ، تکلیف کے ہی بعد ہے راحت کا سلسلہ۔ مایوس تو کبھی نہ ہو، مت ہار حوصلہ، مشکل کے بعد آتا ہے آسان راستہ۔ دل کی نظر سے دیکھو یہ قدرت کا ہے نظام، شب کا اندھیرا دن کے اجالے کا ہے پیغام۔ سکھ دکھ کا جائزہ جو لیا تو یہی ملا، ہر غم کی انتہا پہ خوشیوں کی ابتدا۔ مایوس تو کبھی نہ ہو، مت ہار حوصلہ، مشکل کے بعد آتا ہے آسان راستہ۔ رب کے حضور آنکھ سے آنسو بہا کے دیکھ، تو اپنے دل کا دکھڑا خدا کو سنا کے دیکھ۔ موسیٰ نے لاٹھی ماری تو چشمہ ابل پڑا، بچے نے ایڑی رگڑی تو زمزم نکل پڑا۔ مایوس تو کبھی نہ ہو، مت ہار حوصلہ، مشکل کے بعد آتا ہے آسان راستہ۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی یونس حیات ہیں، نمرود محل میں مرا مچھر کے ہاتھ سے۔ ڈیوڈ ہر ایک شے پہ ہے قادر وہی خدا، جس نے بنایا دریا میں موسیٰ کا راستہ۔ مایوس تو کبھی نہ ہو، مت ہار حوصلہ، مشکل کے بعد آتا ہے آسان راستہ۔ اس نے ڈیوڈ کے ہاتھ پر گنگناتے ہوئے اپنا ہاتھ رکھا۔ ڈیوڈ تو جیسے کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ یہ سب کون تھے؟ میں نے صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے۔ ڈیوڈ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا، تم تاریخ نہیں پڑھتے کیا؟ یہ سب پیغمبر ہیں جو سب کے سب ہماری طرف بھیجے گئے تھے۔ ان کے واقعات سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ میری ڈیوٹی بہت مشکل تھی۔ ہم تو بائبل بھی صرف دور سے دیکھتے تھے۔ اس بات کی تو تکلیف ہے۔ تمہارے ایمان کی مضبوطی دیکھ کر مجھے تم پر رشک آتا ہے فتیقہ، اور مجھے تم پر رشک آتا ہے کہ اللہ تمہاری ہدایت کا انتظام خود کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کسی انسان کو اس وقت تک ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ انسان خود ہدایت کا طلبگار نہ ہو۔ وہ اسے ہدایت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز عطا کر دیتا ہے، لیکن ہدایت صرف مانگنے والے کو ملتی ہے، اور تم ہدایت کے راستے سے صرف ایک قدم کی دوری پر ہو۔ فتیقہ بولی، اور تم وہ دوری ختم کر دو۔
پلیز بتاؤ مجھے وہ کون سا قدم اٹھانا ہے۔ ڈیوڈ جذباتی ہوتے ہوئے بولا، تمہیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پیدا کرنے والے رب، مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن سے تو راضی ہو گیا، اور ان لوگوں کے راستے سے دور کر دے جن پر تو غضبناک ہوا۔ وہ سادہ لفظوں میں قرآن کی سورہ فاتحہ کی آخری آیات بیان کر رہی تھی۔ ہاں میں یہ ضرور اپنے لیے طلب کروں گا، ڈیوڈ بولا، اور پھر بے خوف و خطر بلند آواز میں کہنے لگا، اے پیدا کرنے والے رب، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے قریب کر لے۔ یہ باتیں سن کر ان پر نظر رکھنے والے فوجی بھی گھبرا گئے۔ ان کو قید ہوئے پوری رات گزر چکی تھی، صبح ہونے والی تھی۔ نہ ان دونوں نے نیند کی پرواہ کی تھی، نہ کھانے کی، اور نہ ہی کوئی چیخ و پکار کی، جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل اور مطمئن تھے۔ انہیں کسی چیز کی طلب نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں اس قدر مشغول تھے کہ انہیں بھوک تک کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ فتیقہ کا مضبوط ایمان دشمنوں کے ایمان ڈگمگا رہا تھا۔ فتیقہ نے خاموشی سے ڈیوڈ کے منہ میں کالے چنے ڈالے تھے، جو ان مشکلات کے لیے اس کی ٹریننگ میں اسے دیے گئے تھے، جن کو ہمیشہ وہ شرٹ کے نیچے سلائی کی ہوئی جیب میں رکھتی تھی، اور ہر لمحہ ہر طرح کے وقت سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑی رہتی تھی۔ اس نے کچھ چنے ڈیوڈ کے منہ میں ڈال کر خاموش رہنے کے لیے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی۔ وہ چنے چبانے لگا، جبکہ تھوڑی روشنی کی کرن دکھائی دی۔ کیمرے کی ریکارڈنگ اب تک سنی جا رہی تھی۔ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ خود گھبرا گئے تھے کہ یہ جنات ہیں یا کوئی اور مخلوق۔ 18 گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن وہ کچھ کھائے پیے بغیر ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول تھے، اور یہ بات سب کو متجسس کر رہی تھی۔ اس سزا کا تو ان پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ یہ سزا تو جیسے صدیوں سے بچھڑے محبوب کو ملانے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ وہ کتنا خوش تھے، اور ان کے کہہ کے بتا رہے تھے۔ لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ کمرے میں روشنی جلا دی جائے، تاکہ ان دونوں کی حرکت و سکنات اور چہرے کے تغیرات سے ان کا جائزہ لیا جائے۔ جیسے ہی روشنی آن ہوئی اور دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑیں، شکر ہے اتنا پیارا چہرہ مجھے دکھ رہا ہے، اور اتنے پیارے ساتھی کے ساتھ جیل ہوئی ہے۔ ڈیوڈ فتیقہ کو دیکھتے ہوئے بولا، تم تو مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اندھیرے میں بھی میں تمہیں نظر آ رہی تھی۔ فتیقہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں نا، تم مجھے میرے دل کی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ دونوں مسکرانے لگے۔ یہ باتیں سن کر سب اور بھی مشکوک ہو گئے۔ ایک سپاہی نے پیغام بھیجا کہ ڈیوڈ کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے، وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ آفیسر نے حکم دیا کہ اچھا، تو ہمیں ان پر مزید نظر رکھنا ہوگی۔ تم کھانا لے جاؤ تاکہ دیکھیں کہ یہ کون سا کھانا کھاتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کی ریکارڈنگ بھی کرنا۔ جیسے ہی سپاہی کھانا لے کر آیا، ڈیوڈ نے پوچھا، ہمیں یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ سپاہی بنا کوئی جواب دیے کھانا رکھ کر باہر نکل گیا۔ وہ دونوں کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ ظاہری بات تھی، انسان تھے، بھوک تو لگ گئی تھی۔ ایسے کھانا کھاتے دیکھ کر فوجی مزید متجسس ہو گئے کہ اتنا کھانا وہ کیسے کھا سکتے ہیں، جبکہ ان دونوں نے کھانا تو کھایا نہیں تھا، بلکہ پیٹ میں اسٹور کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اگلا کھانا ان کو کب ملے۔ ان کی حرکات سب کو حیران کر رہی تھیں۔ روشنی ہو جانے پر دونوں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ اتنا کھلا بھی نہیں تھا، اور تنگ اس قدر تھا کہ دو انسان صرف وہاں لیٹ سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے، سانس لے سکتے تھے اور کروٹ بدل سکتے تھے، لیکن چل صرف 4 قدم ہی سکتے تھے۔ کس قدر تنگ دل ہے تمہارے ساتھی، اتنا چھوٹا کمرہ بیڈ ہی لگا دیتے، فتیقہ نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ڈیوڈ ہنسی نہ روک پایا۔ نہیں، ایک صوفہ بھی ہونا چاہیے تھا، ایک ڈائننگ ٹیبل بھی، اور ایک عدد اے سی بھی جو گرم ہوا دیتا۔ چھوڑو، یہ دیکھو، کمرے کے ایک کونے میں چھوٹا سا کموڈ لگا ہے۔ حد ہے، کوئی پردہ نہیں۔ کیسے کموڈ استعمال کیا جائے؟ کیونکہ قیدی کراہیت محسوس کرتا ہے، اس لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ مجھے استعمال کرنا ہے، تم اپنا منہ دوسری طرف کر لو۔ ڈیوڈ نے بیٹھتے ہوئے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ تو نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنا ہے نا؟ کتنا غیر مہذب طریقہ ہے۔ آج ڈیوڈ خود شرمندگی محسوس کر رہا تھا، تو اسے یاد آیا کہ وہ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا۔ پھر پریشان ہو گیا، ہاتھ دھوئے اور بتانے لگا، ہم نے بہت ظلم کیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے بہت ظلم کیے ہیں۔ وہ رونے لگا۔ اسے ایسے روتے دیکھ کر فتیقہ کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی اسے چاہنے لگی تھی۔ اس کی نظر میں تو وہ خود مظلوم تھا، جس کو استعمال کیا گیا تھا۔ وہ کوئی بھی کمزوری اس کے قریب آنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ڈیوڈ روتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ وہ بے بسی کی سی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا،
اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل رہے تھے جیسے دریا کا پانی راستہ بناتا ہے۔ ہم نے ماؤں سے بچے چھینے ہیں، ان کی بیٹیوں کو ان کے سامنے ذبح کیا ہے، ہم نے ظلم کی ہر حد پار کی ہے، کسی پر کتے چھوڑ دیتے تھے، کسی کو بے آبرو کر دیا جاتا، ہماری آنکھوں کے سامنے جو جتنا ظلم کرتا وہ اتنا شاباشی وصول کرتا۔ اسے ایک زندہ عورت یاد آ رہی تھی جو ملبے کے نیچے دب گئی تھی اور مدد مدد پکار رہی تھی۔ صرف اس کا چہرہ باہر تھا، باقی سارا جسم زمین کے اندر دھنسا ہوا تھا۔ وہ اسے روز دیکھتا لیکن اس کی مدد نہ کرتا۔ وہ بچوں کو یتیم کر کے ان کی بے بسی کے مزے لیتا رہتا۔ بچیاں خوراک کے لیے ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتیں، ہم ان پر نشانے لگاتے اور مسکراتے۔ جب ہم نرم پڑنے لگتے تو ہمیں ہٹلر کی داستانیں سنائی جاتی کہ کیسے اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، اور یہ کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا مر جائیں یا مار دیں۔ فتیقہ ڈیوڈ کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ہٹلر کے دور حکومت کو تاریخ کا سب سے تاریک دور حکومت مانا جاتا ہے۔ اس نے جو سب سے بڑا ظلم کیا تھا اسے ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ ہولوکاسٹ کے دوران اس نے اور اس کی ساری پارٹی نے منظم طریقے سے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ یہ صرف یہودیوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس میں دیگر بے گناہ لوگوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، جن میں یہ لوگ شامل تھے: روما لوگ جنہیں خانہ بدوش سمجھا جاتا تھا، سیاسی مخالفین جو اس کے نظریات سے اختلاف رکھتے تھے، معذور افراد۔ ہٹلر کے مطابق یہ لوگ غیر خالص تھے۔ اس نے ان لوگوں کو کنسنٹریشن کیمپز میں قید کیا، جہاں انہیں بھوک، بیماریوں، زہریلی گیسوں کے ذریعے مارا گیا۔ لیکن قدرت کو ظالم لوگ پسند نہیں ہیں۔ 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کو تھی اور اتحادی افواج الائڈ فورسز برلن کے بہت قریب پہنچ چکی تھیں، تو ہٹلر کو اپنی شکست کا یقین ہو گیا۔ اس نے گرفتاری اور سزا سے بچنے کے لیے 30 اپریل 1945 کو خودکشی کر لی۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی ایوا براؤن نے بھی خودکشی کی۔ ڈیوڈ بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، تم نے کہا کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو وہ مجھے بھی پسند نہیں کرتا ہوگا۔ اپنے اللہ سے کہو نا مجھے معاف کر دے۔ بائبل میں معافی کے بارے میں بہت جگہ ذکر آیا ہے۔ پیزالمز 103:7 میں لکھا ہے، میری جان خدا کی تعریف کر، وہی تیرے سب گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات معافی سے بھری ہوئی ہے، فتیقہ نے بتایا۔ اور مسلمانوں کا خدا کیا کہتا ہے؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ فتیقہ ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئی اور پھر بولی، تم قرآن کی بات کر رہے ہو؟ قرآن میں اللہ کو الغفار، بہت معاف کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا کہا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ بائبل کے مطابق معافی اسی کو ملتی ہے جو سچی توبہ کرتا ہے۔ توبہ، پیپنٹنس، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور ان کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اعتراف، کنفیشن، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے تسلیم کرنا۔ ایمان، فیتھ، عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر ایمان لانا۔ بائبل کے مطابق عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے خود فرمایا، میں دھرمیوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ لوک 5:32۔ اس طرح قرآن اور بائبل دونوں میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ معافی دینے والا ہے، اور وہ ہر اس انسان کو معاف کرتا ہے جو سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بلکہ قرآن میں تو ذکر ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے کہ ایک انسان نے 99 قتل کیے اور وہ توبہ کرنے کے لیے کسی نیک انسان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے جواب دیا کہ تم نے اتنے گناہ کیے ہیں، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس شخص کو بہت دکھ ہوا اور غصے میں اس نے عالم کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح اس کے قتال کی تعداد 100 ہو گئی۔ پھر وہ کسی دوسرے عالم کی تلاش میں نکلا اور ایک اور عالم سے وہی سوال پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے جواب دیا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ عالم نے اسے مشورہ دیا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ بہت نیک اور پرہیزگار ہیں، ان کے ساتھ رہ کر تم بھی نیک بن جاؤ گے۔ اس شخص نے توبہ کی نیت کی اور اس بستی کی طرف چل پڑا۔ جب وہ آدھے راستے پر پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ فرشتے اس کی روح قبض کرنے آ گئے۔ جنت اور جہنم کے فرشتوں میں اس کی روح کے متعلق بحث شروع ہو گئی۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے بہت گناہ کیے ہیں، اس لیے یہ ہمارا ہے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے توبہ کر لی تھی اور نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، اس لیے یہ ہمارا ہے۔ اس پر اللہ نے ایک فرشتے کو حاکم بنا کر بھیجا۔ فرشتے نے حکم دیا کہ دونوں راستوں کی پیمائش کی جائے، جس طرف وہ قریب ہوگا وہاں اسے لے جایا جائے گا۔
یہ پیمائش کی گئی تو وہ نیک لوگوں والی بستی کے زیادہ قریب تھا۔ اس پر جنت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اگر سچی نیت سے توبہ کی جائے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ وہ بہت غور سے فتیقہ کی باتیں سن رہا تھا اور حیران تھا کہ وہ انجیل اور قرآن دونوں میں ماہر تھی، اور وہ دونوں کے متعلق ہی بہت محبت سے بات کر رہی تھی۔ اس کا جھکاؤ کس طرف تھا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ناممکن تھا۔ جیسے تم، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ فتیقہ بولی۔ جیسے تمہارے ساتھ نے مجھے جانور سے انسان بنا دیا، نفرت کو ختم کر دیا، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا سکھا دی۔ ایک آخری بات مجھے بتاؤ تاکہ میں کسی فیصلے پر پہنچ سکوں۔ قرآن اور انجیل میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں بہت سی باتیں ایک جیسی ہیں، تو اختلاف کیوں ہے؟ مسلمان اور یہودی میں بنیادی اختلافات کیا ہیں؟ جو بولوں گی سچ بولوں گی، اور جس کو اختلاف ہو وہ اپنی ریسرچ خود کر سکتا ہے۔ فتیقہ مسکرا کر بولی، ہاں مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ تم بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ تم میرے لیے اللہ کا ایک خاص تحفہ ہو۔ تم نہ ہوتی تو میں اپنی گمراہی میں ہی مر جاتا۔ مجھے کچھ بھی چھپائے بغیر صاف صاف بتاؤ۔ قرآن اور انجیل میں کئی فرق ہیں جن کی بنیادی وجہ سے مسلمان اور یہودی کرسچنز کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ قرآن۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے آخری اور مکمل کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ انجیل، تورات۔ یہودی اور کرسچن کی انجیل اور تورات، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ اصل تورات اور انجیل جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ وقت کے ساتھ تبدیل کر دی گئی۔ ان میں انسانی الفاظ، تاریخی واقعات اور شخصیت کے باطن موجود ہیں۔ اس تحریف کی وجہ سے اصل الہی تعلیمات میں فرق آ گیا ہے، جبکہ قرآن ایک جامع اور مکمل دین اسلام کا کوڈ آف کنڈکٹ پیش کرتا ہے۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہدایت موجود ہے، جن میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور قانون شامل ہیں۔ انجیل کرسچن کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شروع ہی نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ دین کے نام اور عبادات کا طریقہ، ریلیجن اینڈ میتھڈ آف ورشپ۔ قرآن میں جس دین کی دعوت دی گئی ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اس میں عبادات کا طریقہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ انجیل، کرسچن حضرت عیسیٰ کی عبادت، جیزس کرسٹ کے اصولوں پر چلتے ہیں، اور ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کا حصہ ہیں، جبکہ قرآن اس بات کی سخت مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ایک اور تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ڈیوڈ نے فتیقہ کو پکڑ کر اپنے کان کے مزید قریب کیا اور کہا، تورات اور انجیل میں تم نے خود ذکر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور آج تک جتنے بھی پیغمبر ہیں انہوں نے ایک ہی بات کی جو سب میں برابر تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ جو بھی نبی آیا اس نے کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغام دینے والا ہے۔ تو بیٹا کہنے کا کیا ثبوت ہے؟ وہ یہ سب سوالات کھلے دل اور دماغ سے اس لیے کر رہا تھا کہ وہ ہدایت کا متلاشی تھا۔ اگر اکڑ جاتا اور ہر درمی اختیار کرتا تو کبھی بھی ایسے سوالات نہ کرتا۔ اس کا تجسس جان کر فتیقہ کو اچھا لگا۔ اس نے آخری ضرب دے ماری۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ قرآن کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی نبی کو ماننے سے انکار نہیں کرتا اور واضح جواب دیتا ہے۔ دیکھو، تم ناراض تو نہیں ہو جاؤ گی۔ جیسا کہ ہمارا عبادات کا طریقہ ہماری دینی اور ثقافتی روایات پر مبنی ہے، اور اس کا مرکز عبادت گاہ اور گھر ہے۔ عبادت کو دن کے مختلف اوقات میں انجام دیا جاتا ہے، جن میں دعا اور تورات کی تلاوت شامل ہے۔ یہودیوں کے لیے روزانہ 3 دفعہ دعا کرنا ضروری ہے، جیسے مسلمان کے لیے 5 بار نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ڈیوڈ نے چپکے سے کہا۔ ہاں، تم تو بہت کچھ جانتے ہو۔ اچھا بتاؤ، اور کیا جانتے ہو اس متعلق؟ فتیقہ دلچسپی لیتے ہوئے بولی، جیسا کہ ہم 3 بار دعا ضرور کرتے ہیں، صبح کی نماز شیچرٹ، دوپہر کی نماز منچا، شام کی نماز معرف۔ یہ نمازیں دعاؤں کی کتاب سے پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں شیما وسرائیل، ایک اہم کلمہ، اور امیدہ، خاموش کھڑے ہو کر دعا جیسی چیزیں شامل ہیں۔ دعا کرتے وقت مرد سر ڈھانپنے کے لیے کپا پہنتے ہیں۔
हफ्ते का सबसे अहम दिन सबात जुम्मे की शाम से लेकर हफ्ते की शाम तक है। इस दिन हमें काम पर से छुट्टी होती थी और इस दिन हम काम से परहेज़ करते हैं, मुकम्मल तौर पर इबादत और आराम के लिए वक्त निकालते हैं। सबात पर लोग सिनागोग में इकट्ठे होते हैं और ख़ास दुआओं के साथ तौरात की तिलावत सुनते हैं। फ़तीका बात काटते हुए बोलने लगी, मैंने सुना है कि इसी तरह मुसलमानों का ख़ास दिन जुम्मा है, जब वो काम काज ख़त्म कर देते हैं और एक ख़ास नमाज़ पढ़ते हैं, उसको जुम्मे की नमाज़ कहते हैं। और उनकी किताब में हमारे इस ख़ास दिन सबात का भी जिक्र है कि अल्लाह ने इस दिन को ख़ास इबादत के लिए मुख्तस किया था और शिकार पर जाने से मना किया था, लेकिन हमारे बड़ों ने बात नहीं मानी थी और वो अजाब का शिकार हुए। लेकिन सिनागोग के बारे में तुम क्या जानते हो? ये सिनागोग हमारी इबादत का मरकज़ी मुकाम है। यहाँ लोग मुश्तरका नमाज अदा करते हैं और मजहबी रहनुमा रब्बी तौरात से तालीमात देते हैं। हर सिनागोग में एक संदूक आर्क होता है जिसमें तौरात स्क्रोल महफूज होती है। हम इबादत और ज़िंदगी के हर पहलू में तहारत का ख्याल रखते हैं। मैंने पढ़ा था कुरान में भी तहारत को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। लेकिन एक बात जो मुझे मुसलमानों की अच्छी लगती है, वो कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, वो अल्लाह को याद कर सकते हैं। इसके लिए उनको ख़ास जगह या मुकाम की ज़रूरत नहीं होती। उनका खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी शेरक से भी ज़्यादा करीब हूँ, तुम मुझे पुकारो, मैं पुकार का जवाब दूंगा। फ़तीका कहने लगी। इस बात ने डेविड के दिल पर आखिरी ज़रब का काम किया। वो हैरत से फ़तीका को देख रहा था और उसके अल्फाज पर गौर कर रहा था कि एक इसराइली फ़ौजी अंदर आया और दोनों को दूर दूर करके बांध दिया ताकि वो सरगोशियाँ ना कर सकें। लेकिन कमरा बहुत छोटा था। बिलाखिर इन दोनों के कमरे अलहदा कर दिए गए। वो एक दूसरे के कमरों के सामने थे, लेकिन अब सरगोशियाँ नहीं कर सकते थे। दोनों रात भर नहीं सोए थे, तो आहो पुकार करने के बजाय अपने अपने कमरों में सो गए। उनके इस रवैये ने ऑफिसर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो इतने सुकून की नींद सोए थे जैसे कि कभी सोए ही ना हो, और उन्होंने बहुत शुक्र किया हो कि उनको कैद कर दिया गया है। शायद इंसान को जो मिला है उस पर मुतमईन हो जाए और आने वाली कल की दौड़ में हिस्सा ना ले तो वो ऐसा ही होता है। उनको निकलने की कोई परवाह ही नहीं थी कि दिमाग और दिल तो हर पाबंदी से आज़ाद हो चुके थे। वो आज़ादी से सोच रहे थे तो ज़ाहिरी कैद की क्या परवाह करते। एक सादा लेकिन साफ़ सुथरा कमरा जिसकी खिड़की से इस्लामाबाद का खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा था। सुबह का वक्त था और कमरे में हल्की धूप आ रही थी। एक जानिब मारिया का सामान पैक पड़ा था। मारिया खिड़की के पास खड़ी इस्लामाबाद के पहाड़ी मंजर को आखिरी बार देख रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मारिया जाकर दरवाज़ा खोलने लगी। आफताब ट्रे लिए खड़ा था जिसमें नाश्ता था। मुझे लगा तुम्हारे पास नाश्ता बनाने का वक्त नहीं होगा तो मैं ले आया, आफताब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आफताब, इसकी क्या ज़रूरत थी? मारिया ने हैरान होकर कहा। आपकी कैब बस आने ही वाली है, क्या तुम अब 5 मिनट मेरे पास बैठकर नाश्ता नहीं करोगी? एक आखिरी बार, आफताब अंदर आते हुए बोला। उसके चेहरे पर उदासी थी। ठीक है, आ जाओ, मारिया ने आहिस्ता से नज़रअंदाज करते हुए अपनी नज़रें झुका लीं। दोनों ने मेज़ पर बैठकर नाश्ता शुरू कर दिया। कमरे में खामोशी छाई थी जो दोनों के दरमियान बहुत कुछ कह रही थी। मारिया, ये चंद दिन बहुत अच्छे गुजरे। मैं नहीं जानता ये कहना मुनासिब है कि नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, आफताब ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, मुझे भी, तुमने मेरी बहुत मदद की। मारिया ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारा यहाँ आखिरी काम नहीं होगा, मतलब तुम दोबारा भी यहाँ आओगी, आफताब ने खांस कर बात बदलने की कोशिश की। कौन जानता है आफताब, मारिया हंसते हुए कहने लगी। उसकी हंसी में भी उदासी छुपी थी। मारिया, तुम्हारे जाने के बाद मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। मुझे ये एहसास हो रहा है जैसे कोई खाली जगह रह जाएगी जो तुमने भरी थी। आफताब प्लेट में पड़ी चीज़ों को देखते हुए बोलने लगा। मारिया खामोशी से सुन रही थी। उसके चेहरे पे तासुरात और जज्बात नमूदार होने लगे जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। आफताब, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मारिया ने आहिस्ता से कहा। मैं ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। तुम्हारी मौजूदगी ने मेरी ज़िंदगी को बहुत खुशगवार बना दिया है। तुम्हारे साथ होता हूँ तो वक्त का एहसास तक नहीं होता। जब तुम आंखों के सामने होती हो तो आगे पीछे की सारी चीज़ें बेमायने हो जाती हैं, जैसे मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई हो और किसी चीज़ की तलब ही ना रही हो। आफताब ने बहुत हिम्मत करके अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसकी बात सुनते हुए मारिया एक लम्हे के लिए साकित सी होकर उसे देखने लगी। ये बात काम के सिलसिले में नहीं है, ये एक, आफताब ने मज़ीद कहना चाहा
مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ماریا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ پھر ماریا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں آفتاب، مجھے بھی تمہارے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ تم جیسا ہونہار، قابل، عزت دار انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تم ساری دنیا سے الگ ہو۔ تمہارے جذبات، احساسات اور کردار بہت پاکیزہ ہیں۔ تم ایک پاک روح ہو، جس کا دل اور دماغ بھی روح کی گہرائی کی طرح پاکیزہ ہے۔ میں تمہاری دل سے عزت کرتی ہوں اور تمہارے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گی۔ تم جہاں بھی رہو ہمیشہ خوش رہو اور کامیابیاں تمہارا مقدر بنے۔ اللہ تمہیں فتح یاب کرے اور دشمنوں کے لیے ناصور بن جاؤ۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے، لیکن بغیر کام کے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ باہر سے ہارن کی آواز آئی۔ ماریا کا ٹیکسی ڈرائیور آ گیا تھا۔ ماریا کھڑی ہوتے ہوئے کہنے لگی، مجھے جانا ہوگا۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ اپنا خیال رکھنا ماریا، آفتاب کھڑا ہو کر بولا۔ اس کی آواز میں اداسی تھی۔ تم بھی، ماریا آہستہ سے کہہ کر مسکرائی اور بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف قدم اٹھانے لگی۔ میں چھوڑ آتا ہوں۔ آفتاب نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا اور کہا، مجھے اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے، اسے بگاڑو مت، میں اٹھا لوں گی۔ ماریا دروازہ کھول کر ٹیکسی کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے ماریا کا ہاتھ نرمی سے پکڑا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ابھی نہ بولا تو کبھی نہیں بول پائے گا۔ رک جاؤ، بس 1 منٹ کے لیے رک جاؤ۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں جانا ہے، لیکن میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ پیار اور ایک چھوٹی سی امید تھی۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری زندگی الگ ہے، لیکن میں اسے ایک کرنا چاہتا ہوں، عزت سے، وقار سے، شان سے، مان سے اور جان سے۔ میں صبح تمہارے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں، تمہارے ہاتھوں کا ناشتہ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں ہر پل اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ماریا کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ میں تم سے بے شمار محبت کرتی ہوں، تمہارا پاکیزہ کردار اور جذبات سمجھتی ہوں۔ میں تمہاری زندگی کا حصہ بن کر خود پر فخر کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری ماں… آفتاب نے ماریا کی بات کاٹ دی۔ میں ان سے بات کروں گا، میں انہیں یقین دلاؤں گا کہ تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا، بس تم وعدہ کرو کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ گاڑی والا زور زور سے ہارن بجا رہا تھا۔ ہارن کی آواز سن کر آفتاب نے مجبوراً ماریا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ماریا ہاتھ چھوٹنے پر جلدی سے جا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ آفتاب ٹیکسی کو دور تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ رات کے گہرے سائے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ اس گھر میں بھی جہاں کبھی ہنسی اور قہقہوں کی گونج ہوا کرتی تھی، آج ایک گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ماں کمرے کے کونے میں سر جھکائے خاموش بیٹھی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جب سے ان کی بیٹی کی خبر آئی تھی کہ وہ غدار ہے، ان کی دنیا تھم سی گئی تھی۔ درد ماضی تازہ ہو گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد مل کر بچھڑ جانا ہی تھا تو ملتا ہی نہیں۔ عائشہ کھانے کی پلیٹ لے کر ان کے پاس آئی۔ اس کا دل بھی ان کو اس حال میں دیکھ کر کٹ رہا تھا، لیکن اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ انٹی تھوڑا سا کھانا کھا لیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ ماں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں جو سوجی ہوئی تھیں اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ عائشہ بیٹا، میرا دل نہیں چاہتا کچھ بھی کھانے کو۔ میرا ڈیوڈ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا؟ عائشہ نے پلیٹ کو ایک طرف رکھا اور ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ انٹی آپ پریشان نہ ہو، میرا دل کہتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوگا، وہ ضرور واپس آئے گا۔ میں جانتی ہوں اولاد کا بچھڑ جانا کتنا تکلیف دہ ہے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، لیکن کب آئے گا؟ ماں کی آواز میں بے بسی اور مایوسی تھی۔ پورے 2 دن ہو گئے ہیں، کوئی خبر نہیں آئی۔ انٹی اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی دعا کبھی رائیگاں نہیں جائے گی۔ ڈیوڈ ضرور خیر سے واپس آئے گا۔ جیسے اس نے میری مدد کی، اللہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ وہ بہادر ہے، وہ ہار نہیں مانے گا۔ عائشہ نے انٹی کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا۔ ڈیوڈ کی ماں کو تسلی دیتے ہوئے عائشہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ عائشہ نے انٹی کا منہ اوپر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ اس طرح ہمت ہار جائیں گی تو ڈیوڈ کو بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ آپ کیپٹن کی ماں ہیں، آپ کو مضبوط رہنا ہے۔ ڈیوڈ واپس آئے گا، وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوگا کہ آپ نے اس کا انتظار کیا اور ہمت نہیں ہاری۔ ماں نے عائشہ کی بات سنی اور اس کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ عائشہ کی باتوں میں ایسی طاقت تھی جس نے انہیں سکون بخشا۔ انہوں نے لمبی سانس لی، تھوڑا سا کھانا کھایا، اس یقین کے ساتھ کہ ان کا بیٹا جلدی واپس آ جائے گا۔ ان کی دعا اور امید کی لو ابھی بھی جل رہی تھی۔ جو لوگ رب کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں، عائشہ نے کہا تو بات ڈیوڈ کی ماں کے دل کو لگی اور وہ حیرت سے عائشہ کو دیکھنے لگی کہ کمسن لڑکی اتنی سمجھداری کی باتیں کیسے کر سکتی ہے۔ تم کون ہو لڑکی؟ عائشہ جلدی سے بات بدلتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔
मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। किचन में सारा आयशा के पास दाखिल होते हुए कहने लगी कि मुझे लगता है इस सब में ज़रूर वो लड़की फ़तिका शामिल होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता, आयशा ने कहा, और उसे याद आया कि जाते हुए फ़तिका उसको एक डिवाइस देकर गई थी और कहा था कि इसमें एक ही कॉन्टैक्ट है, उसे इत्तला कर दी जाए कि हम मुसीबत में हैं और ये कि मुझे बचाने के लिए कोई भी ना आए, मैं खुद इस मुश्किल से निपटूंगी। और ये भी कि वो मुसलमान थी, अगर वो शहीद हो जाए तो उसके घर वालों को इत्तला कर दी जाए कि उनकी बेटी वतन के लिए कुर्बान हो गई और उसके घर वालों का ख्याल रखा जाए। जैसे ही आयशा सारे घर के कामों से फारिग हुई, उसने वज़ू किया और घर के खाली कोने में चादर बिछाकर नमाज अदा करने लगी। या अल्लाह, फ़तिका को सलामत रखना। ये सब करते हुए इसे सारा ने देख लिया और उस पर नज़र रखने लगी। जैसे ही आयशा ने डिवाइस ऑन की और आफताब को कॉल की, उसने उठाई नहीं तो फिर एक नोट छोड़ दिया जैसे कि फ़तिका ने बताया था। सारा जल्दी से आयशा पर झपटी और डिवाइस छीनने लगी। आयशा जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी और डिवाइस तोड़कर सीट में फेंककर फ्लश ऑन कर दिया। ये सब देखकर सारा ने आयशा को वॉशरूम में लॉक कर दिया और जल्दी से आर्मी को कॉल कर दी। वो समझ रही थी कि वो इस तरह डेविड को बचा लेगी और वो शायद इसी लड़की की वजह से गद्दार कहलाया है।